السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے شمار احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں شمار کیا ہے۔ اس بات پر رب کریم کا کتنا بھی شکر ادا کیا جائے میرے بھائیوں کم ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلامی شریعت کے جو مصادر ہیں، مرجع اور مراجع ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز قرآن کریم ہے۔ ہر شخص جو مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی اہمیت، فضیلت کو سمجھے، اور ایک مسلم کے لیے کس قدر اس کی تعلیم ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی یہ جو مختصر مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب اس مختصر مجلس میں قرآن کریم کے کچھ فضائل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، ابھی جو سورہ بقرہ کی بالکل شروع کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں: الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقیوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی ایسا رائٹر اور مصنف اور صاحب کتاب نہیں ہے جو اس طرح کا دعویٰ کر سکے کہ میں نے جو کتاب پیش کی ہے یا لکھی ہے یا ترتیب دی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کچھ نہ کچھ خطا، لغزش اور غلطی کسی نہ کسی ناحیے سے ہو ہی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے کلام پاک کے بارے میں فرماتے ہیں ایک ایسی کتاب جس میں کسی طرح کا کوئی شک شبہ نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اس کتاب کو ہم لوگ پڑھیں گے اور اس کے کیا فضائل، یہ ہم لوگ اس مجلس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم کی کیا فضیلت ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے اور پھر دوسروں کو قرآن کریم کی تعلیم دی، خود سیکھے اور دوسروں کو قرآن کریم سکھائے۔ جو ایسا کام کرے گا وہ سب سے بہتر شخص ہے۔
ذرا تصور کیجئے یہ فضل کس کا ہے؟ قرآن کریم کا۔ جو شخص قرآن کریم کی کسی ایک آیت کی تعلیم دے دے گا تو جب تک وہ شخص جس کو تعلیم دی گئی ہے اس کو پڑھتا رہے گا، اس کا ثواب پڑھانے والے اور سکھانے والے کو اور معلم کو بھی ملتا رہے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں اس قرآن کریم کی۔ اسی طرح قرآن کریم کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جو شخص قرآن کریم کی کتاب اللہ کی ایک حرف کی قرأت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو اس کو اس کے ذریعے سے ایک نیکی ملتی ہے، اور اس نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 گنا کر دیتا ہے، بڑھا کر کے 10 گنا کر دیتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو الف لام میم یہ کیا ہو گئے؟ 3 حروف ہو گئے۔ کوئی شخص اگر اس کی تلاوت کرتا ہے اجر و ثواب کی نیت سے تو اللہ رب العزت اس کے لیے 30 نیکیاں لکھے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں قرآن کریم کی قرأت کی اور قرآن کریم کو پڑھنے کی۔ قرآن کریم سیکھنے، اس کو یاد کرنے اور قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کے پڑھنے میں مہارت کرنے کی جو فضیلت ہے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذی یقرأ القرآن وهو یتعاہدہ وهو علیہ شدید فلہ اجران، متفق علیہ۔ کہ اس شخص کی مثال جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور وہ قرآن کریم کو یاد بھی کر رکھا ہے، وہ شخص اللہ رب العزت کے نیک اور باعزت فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ شخص جو قرآن کریم، اس شخص کی مثال جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور اس کو بار بار دہراتا ہے اور دہرانا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت 2 گنا اجر دے گا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن سے، جو قرآن کریم کو سیکھا ہے، پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اس سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی، قرآن کریم کو پڑھو اور سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، ورتل، اور قرآن کریم کو اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھو جس طرح تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے۔ فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها، بے شک تمہارا ٹھکانہ، تمہاری منزل وہاں ہوگی جہاں تم آخری آیت پڑھ کر کے ختم کرو گے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اسی طرح
جو شخص اپنے بال بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال میں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، ایسے والدین کے لیے بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل به البس والداہ یوم القیامۃ تاجا من نور ضوءہ مثل ضوء الشمس ویکسا والداہ حلتین لا یقوم لہما الدنیا فیقولان بما کسینا ہذہ فیقال بأخذ ولدکم القرآن۔ اس حدیث کا ذرا ترجمہ ہم لوگ سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھا اور اس کو سیکھا اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کیا تو ان کے جو والدین ہیں ان کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی جیسی ہوگی، اور ان کے والدین کو جوڑے پہنائے جائیں گے جس کا دنیا میں کوئی مقابل اور برابر کوئی جوڑا نہیں ہوگا۔ ان دونوں سے تو وہ دونوں کہیں گے بما کسینا ہذہ، کس بنیاد پر ہمیں یہ جوڑے پہنائے گئے؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے بچے نے، تمہارے اولاد نے جو قرآن کریم سیکھا ہے، جس کے سیکھنے میں تم مدد کیے ہو، اس کے صلے میں یہ جوڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں قرآن کریم کو سیکھنے، سکھانے اور اپنے بال بچوں کو اس کی تعلیم دینے کی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ تم لوگ قرآن کریم کو پڑھو، وہ بروز قیامت اس کے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ یعنی قرآن کریم بروز قیامت شفاعت کرے گا اس کے پڑھنے والوں کے لیے، اس کے سیکھنے والوں کے لیے اور اس کی تعلیم دینے والوں کے لیے۔ ذرا تصور کیجئے قیامت کے دن انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اور ایسی حالت میں یہ قرآن کریم جو سیکھا رہے گا، جس کی تعلیم دیے رہے گا، جس کو پڑھا رہے گا، اس کو یہ شفاعت نصیب ہوگی، تو کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزے اور قرآن کریم یہ دونوں بروز قیامت بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو یہ فضیلت ہے قرآن کریم کی، قرآن کریم کو پڑھنے کی، پڑھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس تعلق سے، فضائل قرآن سے متعلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث کا ہم لوگ ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب بھی کوئی قوم اللہ رب العزت کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یعنی مسجدوں میں سے کسی بھی مسجد میں اکٹھے ہوتی ہے اور وہ لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ اور آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ان پر چھا جاتی ہے
اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس جو لوگ ہیں یعنی فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے قرآن کریم کو سیکھنے، آپس میں ایک دوسرے کو سکھانے، اس کا مذاکرہ کرنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی۔ تو یہ کچھ حدیثیں قرآن کریم کے فضائل سے متعلق آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے جو فضائل ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں گے، کچھ آداب بھی ہیں، ان کا بھی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے ایک ایسے شخص کو جو قرآن کریم کو پڑھنا اور تلاوت کرنا چاہتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے وہ آداب، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے آداب ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ انسان جب قرآن کریم کی تلاوت کا ارادہ کرے تو باوضو ہو کر قرآن کو چھوئے اور پڑھے، تلاوت سے پہلے مسواک کرے، اگر ایسا کرتا ہے تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، بہترین لباس پہنا جائے، قبلہ کا رخ کیا جائے، ایسا کرے تو اور اچھی بات ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر قرآن کریم کو پڑھتے وقت جماعی آ جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو تلاوت بند کرنا چاہیے، کیونکہ جماعی کے وقت سے حروف کی ادائیگی صحیح طریقے سے وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی طرح تلاوت کے دوران بلا ضرورت بات چیت نہ کی جائے، تلاوت کے وقت ذہن و دماغ حاضر رہنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، حاضر دماغی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، تبھی قرآن کریم کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو پائے گا۔ قرآن کریم کو پڑھنے کا مقصد اس کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھے اور اس میں جو پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا اس پیغام کو بھی سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے، یہ اصل مقصد ہے۔ اسی طرح وعدے کی آیت پر توقف کرے، اس کا سوال کرے۔ بہت سی جگہ اللہ رب العزت وعدہ فرماتے ہیں بہت سے خیر کے، تو ان وعدے کے پاس سے جب ان کی تلاوت ہو تو اس وقت اللہ رب العزت سے وہ خیر و برکت بھی طلب کرے تو بڑی اچھی بات ہے، اور وعید کی آیت پر رک کر اس سے پناہ مانگی جائے۔ کہیں اللہ رب العزت شدید وعید سناتا ہے تو ایسی جگہ میں رک کر اگر اللہ رب العزت کی وعید سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، اسی طرح آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مصحف کو کھول کر نہ رکھا جائے اور نہ اس کے اوپر کوئی چیز رکھی جائے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے پر قرات کی آواز بلند نہ کریں۔ مثلا کئی آدمی ایک جگہ بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں تو کوئی کسی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرتا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر شخص اپنے اپنے حساب سے اس طرح پڑھے کہ ایک دوسرے کو ڈسٹرب بھی نہ ہو اور ایک انداز میں پڑھتا رہے۔ اچھا، اسی طرح بازاروں اور شور و گل کی جگہوں پر قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جائے۔ تو یہ کچھ مختصر آداب ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو قرآن کریم کی فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے اور اس کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر جو پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے ہم کو دیا گیا ہے اس پیغام کو ہم لوگ سمجھ سکیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی کو قرآن کے نور سے منور کر دے۔ اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور
ہم تمام لوگوں کے اعز و اقارب جو اس دنیا سے گزر کر کے چلے گئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ قبروں میں ان کا کیا حال ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جب تک اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل پر قائم رکھے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں وفات دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور ہماری زبان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا۔